بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 رجب تیسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے ایک سورت کو پڑھ لینا ہے، جس کو پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ وہ سورت قریش ہے، قرآن مجید کی سورت ہے۔ سورت قریش کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے۔ جو کوئی انسان قرض کے نیچے ڈوبا ہو، کاروبار بند ہو چکا ہو، وہ سورت قریش کو پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ اس کا قرض اتر جائے گا، کاروبار چل پڑے گا، ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سورت قریش کا عمل لازمی کر لینا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورت قریش کی تلاوت ایک رات اللہ کی عبادت میں اللہ ان کے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ اس کا دل کبھی نہیں مردہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خیر و برکت کو نازل فرما دیتا ہے اور گناہوں سے اس طرح اسے پاک کر دیتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اگر وہ بندہ اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سورت قریش کو ضرور پڑھ لینا ہے، اور آپ نے پڑھنے سے پہلے اپنے مقصد کو ذہن میں ضرور رکھ لینا ہے۔ اگر آپ تنگ دستیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ میاں بیوی میں پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آج آپ نے 16 رجب تیسرے جمعۃ المبارک کے دن اس سورت قریش کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں، جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ویسے بھی درود پاک پڑھنے والا جتنا اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ حضور کے بڑے پیارے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، وہ بندہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، جو لوگ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے مانگتے ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اس بندے کی منہ سے ہر نکلی دعا، ہر نکلی حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ اگر آپ تنگ دستیوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ میاں بیوی میں پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کاروبار میں کامیابی، ترقی، عروج چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے جسے مسبب الاسباب کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ 16 رجب جمعۃ المبارک دن اللہ کو اللہ کے ناموں سے یا مسبب الاسباب سے پکارتا ہے تو اللہ اپنے ناموں کی تفیل و برکت، رحمتوں و برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے رکاوٹیں ہٹانے والا۔ ہم دن رات مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی کی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے ہمارے میں خلل آ جاتا ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یا مسبب الاسباب کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس سے تمام مصیبتیں، تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں سے ہر طرح کی بیماری، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن
آپ نے اللہ سے اپنے نصیب لکھوا لینے ہیں۔ دیکھیں، ماہ رجب اللہ کریم کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ جمعۃ المبارک گناہوں کی بخشش کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک مومن کی معراج کا دن ہے۔ آج مسبب الاسباب کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورت قریش کو پڑھنا ہے۔ سورت قریش اللہ کی وہ قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے کے بعد دشمن کی چینخیں نکل جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی افسر سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج جس طرح سورت قریش کو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے رب کریم کے سامنے ضد کر کے مانگنا ہے۔ رب کریم سے اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ سورت قریش عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آسمان سے نوری فرشتے، اللہ کے نیک بندی، اللہ کے نیک ولی زمین پر آتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ آج آپ نے سورت قریش کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس سورت کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ اگر کسی کو زبانی آتی ہے زبانی پڑھ لیں، اگر نہیں آتی تو وہ دیکھ کر پڑھ لیں۔ آپ نے سورت قریش کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس سورت مبارکہ کے فائدے اور کمالات اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے دل ہی دل میں اللہ پاک سے مانگتے چلے جانا ہے، اللہ پاک سے اپنی دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ آپ نے سورت قریش کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب ہے اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب آپ کسی مجبوری میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، بے بسی میں بے بس ہو کر دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑنے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے اپنے رب کی ذات پر، رب کی رحمت پر، رب کی غیبی مدد پر یقین کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں تو ہی میرا رب ہے، تو نے ہی مشکل میں ڈالا، تو ہی نکالے گا، تو ہی بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، تو ہی آزمائشوں سے نکالتا ہے، تو ہی آسانیاں دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں 16 رجب جمعۃ المبارک کے دن جب انسان اپنی پریشانیوں سے، اپنی مصیبتوں سے، اپنی تنگ دستیوں سے اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے اور اللہ ان کی تمام مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی بے بس میں، اس مشکل وقت میں مجھے پکار رہا ہے، تو پھر اللہ اس بندے کو ہر ایک چیز سے نواز دیتا ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے، اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔